السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، یہ علماء کرام کے بیانات، نعتیہ کلام اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلاف میڈیا سیل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی حالت میں عطا کیا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے عنوانات کے تحت انسان کو ہدایت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عطا کیا ہے۔ ان میں ایک عنوان حصول رحمت بھی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں بھی عشرہ رحمت کہتے ہیں، اور عشرہ رحمت میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں، میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق بنوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر رحمت کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان اسباب کا ذکر بھی کیا ہے جن اسباب کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین سے رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس عنوان پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور اس وقت میں نے حصول رحمت کے 10 اسباب ذکر کیے تھے قرآن پاک سے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں۔ لیکن آج ہمارا جو ہے وہ درس وہ 2 حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک تو اس عشرے کے متعلق کہ عشرہ رحمت ہے تو رحمت حاصل کس طرح سے کی جائے۔ دوسرا ہمارا حصہ وہ ایک سماجی مسئلے کے متعلق ہے، اس پر بھی دوبارہ بیداری کی ضرورت ہے اور دوبارہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے حصول رحمت کے اسباب، ان کے ضمن میں اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں میسر ہو جائیں اور اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، تو پھر تم نے یہ کام کرنے ہیں تو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ سب سے پہلا کام سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، آیت نمبر 32 سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے رہو تو تم پر رحمتیں نازل کی جائیں گی، تم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں آئیں گی اور تم رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ جو بندہ بھی اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کو لازم نہیں سمجھتا یا غفلت برتتا ہے یا اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتا، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں نہیں سمیٹ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول تو یہ بتایا کہ رحمتوں کا طلبگار تب ہی انسان صحیح معنوں میں کرایا جا سکتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہدایت کا ایک سامان قرآن مقدس کی روشنی میں انسان کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ ہدایت کے دلائل کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر نازل کیا، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ تو قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اب قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں، یا تو انسان قرآن پاک پڑھے گا، بلکہ یوں کہیں کہ تین صورتیں ہیں، یا انسان قرآن پاک پڑھتا ہے، یا وہ قرآن پاک کو سمجھ کر عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نمبر تین جو ہے وہ قرآن پاک کو سنتا ہے، پڑھ نہیں رہا۔ ان تینوں صورتوں میں اگر تینوں صورتیں انسان کو میسر ہیں پھر تو نور علی نور۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی آتا ہے، انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ رب العالمین نے الگ اجر رکھا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو شریعت کو مطلوب ہے وہ یہ کہ قرآن پاک پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ زبان سے انسان کہے اللہ اللہ اور دل سے اللہ کو رب مانے گی۔ زبان سے انسان کہے کہ قرآن لا کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور قرآن پاک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ زبانی طور پر انسان یہ کہتا رہے، لیکن جس وقت کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہاں پر یہ بات آ جائے اب اس کو قرآن کی روشنی میں حل کرنا ہے، وہاں انسان پیچھے ہٹے۔ جہاں پر اس کی طبیعت کے موافق بات نہیں آئی اور وہ فوراً جو ہے ایک دم الگ ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ جو امر ہے کہ جب بھی ان کی مرضی کے مخالف کوئی آتا تھا، کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی پیغمبر آتا تھا، بما لا تہوی انفسہم، اس چیز کو لے کر جو ان کی خواہش کے اگینسٹ ہوتی تھی، برعکس ہوتی تھی، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ دو گروہوں میں وہ لوگ تقسیم ہو جاتے تھے۔ کچھ ایک جو ہے وہ نبی کو جھٹلانا شروع کر دیتے تھے، اور کچھ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ در حقیقت جو اللہ رب العالمین نے عمل ذکر کیا ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل تھا، مسلمانوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، یہودیوں کا یہ عمل اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ لیکن مسلمانوں کا عمل اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سمعنا واطعنا۔ مسلمان اور یہودی میں فرق سمعنا میں نہیں ہے، فرق ہے اطعنا اور عصینا میں۔ یہودی نافرمان ہوتا ہے سن کر، اور مسلمان فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو ہدایت بنا کر نازل کیا، ساتھ ہی مسلمان کو یہ پابند کر دیا۔ فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے طلبگار ہو تو تمہیں اپنی زندگیاں اس قرآن کے مطابق گزارنی ہوگی، اس قرآن پاک کی پیروی کرنی ہوگی، پھر تم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں آئیں گی۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ برکتیں اس کتاب سے آتی ہیں۔ گھر بنا کر اوپر ہنڈی الٹی کر دینا، گاڑی لے کر سامنے جوتا لٹکا دینا، یا اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے سے برکتیں نہیں آیا کرتی۔ برکتیں آتی ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کے قرآن کی پیروی کرنے سے آتی ہیں۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ جب اس کی پیروی کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کی تعلیمات کو مانو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمتیں برسیں گی، تم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن پاک کی پیروی نہیں کرتا، قرآن پاک کی تعلیمات تب انسان عمل کر سکتا ہے جب اس کو آتی بھی ہو۔ قرآن پاک جب تک آئے گا نہیں تب تک اس کی ہم پیروی نہیں کر سکتے۔
जिस वक्त तक हमें ये नहीं पता कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क्या है, नजरिया क्या दिया है, किस इबादत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में किया है, किन मामलात का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में किया है, हमने अपनी मईशत, अपनी मुआशरत, अपने समाजी मसाइल को किस अंदाज से हल करना है। जब तक हम कुरान पाक के करीब नहीं आते, हम कुरान पाक को समझते नहीं हैं, हम कुरान पर अमल भी नहीं कर सकते। और जिस वक्त कुरान पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे पर अल्लाह की रहमतें भी नहीं आ सकती। ये दो असबाब हमें मालूम हुए, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के पैगंबर की इताअत, और नंबर 3 इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले रब तआला के कलाम की इत्तिबा। जिस वक्त तक हम ये नहीं करेंगे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। ये कुरान पाक का फैसला है। फिर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आसानी भी रखी। तो सब वक्त ऐसा होता है कोई इंसान कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, नहीं, उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, वक्त गुजर गया, अपने वक्त में उसने सीखना नहीं चाहा, अब आकर इस उम्र में वो सीखना चाहता भी है लेकिन उसको आता नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, मुश्किल है उसके लिए। या ऐसे हालात हैं कि वो उन हालात में नहीं पढ़ सकता, इतना मसरूफ है कि वो रोजाना एक सिपारा पढ़ ही नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी रखी, और आसानी ये रखी कि जिस वक्त कुरान पाक पढ़ा जाए, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लह, जब कुरान पढ़ा जाए उसे तवज्जो से सुनो, व अंसितु, गौर से खामोश होकर कान लगाकर सुनो, ध्यान तुम्हारा कुरान मुकद्दस की तरफ होना चाहिए। फरमाया जब तुम ये काम करोगे, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, तुम खाली सुन रहे हो खड़े होकर, सुनने की सूरत में भी लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें आएंगी। अब एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाबंद कर दिया कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तुमने सुनना है, तुमने खामोश रहना है, बातें नहीं करनी। अगर इंसान खामोश रहना तो हो जाए, बातें करना तो दूर की बात, वो पढ़ा जा रहा है और छोड़कर भागे, इस इंसान का फिर हालात क्या होंगे, इसको आप खुशबख्त कहेंगे या बदबख्त कहेंगे, ये फैसला करना भी इतना मुश्किल नहीं। कुरान पाक पढ़ा जा रहे और वो बजाय सुनने वो भाग गए, वो कहता है नहीं नहीं, मुझे बाहर जाकर बाजार में काम करना ज्यादा अहमियत लगती है। वो ये भूल गया कि रिस्क किसने देना है, वो फिर समाए रिस्क को ममातु, वो आयत मुबारका ज़हन से उसके निकल गई, वयरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, वो बंदा भूल गया कि अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, वो ये भूल गया कि वयबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसको अल्लाह चाहे रिज़्क़ की फरावानी अता कर दे, जिसको चाहे रिज़्क़ में आज़माइश में मुब्तला कर दे। अब वो बंदा भूल गया, कमर फेर कर चला गया कि जी आप पढ़ते नहीं, मैं तो वो जा रहा हूँ। अपनी तसल्ली के लिए फिर उसने कुछ अल्फाज याद रखे कि जी नहीं 8 तरावियां भी हो जाती हैं, देखे वहां पर 8 पढ़ते हैं, वो उधर फला जगह पर 8 पढ़ते हैं, जहां 8 पढ़ते हैं जाता ये वहां भी नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि वहां 8 में पूरा कुरान पाक सुनना पड़ेगा, वहां पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ये इख्तिलाफी मसला तो अलग है कि शरीयत में 8 है 20 है, बेहतर क्या है। मसला ये आ रहा है कि कुरान पाक ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ये आसानी तलाश करता है। ये है फिक़ह हनफी को मानने वाला, फुरूई मसाइल में ये अहनाफ में है, ये सारी जिंदगी पूरे 11 महीने फिक़ह हनफी का पैरोकार है, और लेकिन ऐन इस वक्त में आकर ये 8 के बाद भाग जाते हैं। क्यों? कहता है नहीं वहां पर 8 होगी, वहां जाता क्यों नहीं, ना इसके कदम वहां चल के जाते हैं, ना ये वहां खड़ा होने को तैयार है। इसको पता है कि वहां 4 रकात जिस वक्त होंगी तो उतनी सिपारे पड़े जाएंगे कि जितने यहाँ पर 10 रकात में होते हैं, और वहां 20 में होते, जहाँ 20 में जितने होते हैं वहां 8 में वो खड़े होकर सुनाते हैं। ये जाता वहां भी नहीं, इसलिए सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बनाया है कि मैं यहाँ 8 पढ़ूंगा, उसके बाद भाग जाऊंगा, मुझे आराम अजीज है, मुझे अपना कारोबार अजीज है, मैं दिन को काम करता रहा, अब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, और ये भूल जाता है कि जो यहाँ सुनाने वाला है वो सारा दिन सोया तो नहीं रहता। जो तरावी पढ़ा होता है किसी मस्जिद में भी
وہ سارا دن کوئی سو تو نہیں رہا ہوتا. یا یہ انسان اگر گمان کرے کہ جی حافظ صاحب سارا دن سوئے رہتے ہیں, بالکل نماز کے ٹائم آتے ہیں, نماز پڑھا کر جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, اور بالکل وہ آرام کرتے ہیں, رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کو ویسے ہی جو ہے وہ الگ سے انرجی حاصل ہو جاتی ہے جس بنیاد پر وہ 100 پارہ 150 پارہ یا جتنا بھی ہے وہ سناتے ہیں. یہ خیال انسان کا ماحول ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے بھی کام کاروبار ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی جو ہے مصروفیات میں ہوتے ہیں, اور کم و بیش ایک حافظ جو تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے کم سے کم وہ اپنے اس سپارے کی منزل کو اگر بہت بھی اگر آپ کام کریں تو 4-5 مرتبہ تو کم سے کم پڑھتا ہے. یعنی دن کے 4-5 سپارے, اگر ایک سپارہ منزل ہو, صبح ہو تو 4 مرتبہ پڑھے تو وہ 5 سپارے بن جاتے ہیں. تو روزہ تو اس کا بھی ہے, تھکاوٹ اس کو بھی ہے, زور اس کا لگ رہا ہوتا ہے, پریشانی اس کو ہوتی ہے. ایک جگہ پر یہ کہ بجائے اس کے یہاں میں نے تراویح پڑھانی ہے, اس کا ایک طرف الگ سے ذہن چل رہا ہوتا ہے. انسانی ذہن ایک وقت میں ایک بات سوچتے ہیں, یہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک چیز سوچتے ہیں, دوسری چیز وہ نہیں سوچ سکتا. لیکن یہاں پر جس وقت ایک بندہ تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو رکوع کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے, کہاں پہ میں نے رکنا ہے, کہاں سے میں نے آگے جانا ہے, کہیں غلطیاں زیادہ نہ آ جائیں, پھر بھی پیچھے والے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں, پھر میں نے تیز پڑھنا ہے, ایسا پڑھنا ہے, یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. ایک دن تیز پڑھیں گے, پیچھے لوگ آئیں گے, آپ صاحب بڑا تیز پڑھیں, آپ اگلے دن ایسا پڑھیں, آپ صاحب چکاس پڑھیں, دوسرے آ جائیں گے. آپ کو وہ الگ ایک ٹینشن ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے تیز پڑھنا ہے, ایسا پڑھنا ہے. پھر یہ بھی کہ جی پیچھے رکعات کتنی ہوئی ہیں, 1 ہوئی ہے, 2 ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں یہ بندہ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ آگے بھاگ جاتے ہیں, کیوں اس کو زیادہ کاؤنٹ ہوگی. تو یہ باتیں انسان کو سوچنی چاہیے کہ مجھے کون مجبور کرتا ہے کہ میں مسجد میں آیا, وضو کر کے باقاعدہ نیت سے آیا ہوں کہ میں نے تراویح پڑھنی ہے, قرآن سننا ہے. اب میں مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا, میں نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, میں رب کے گھر میں ہوں, لیکن مجھے یہاں سے بھگا کے لے جاتے کہ تم بھاگ جاؤ, 4 ہوئی ہیں, بھاگ جاؤ, پھر جا کے کھڑے ہو جانا یا ادھر چلے جاؤ. یہ انتہائی کم ظرفی ہے. اگر آپ کا کوئی مسلکی اختلاف ہے لوگوں کے ہزاروں ہیں, آپ پھر اس کے مطابق کم سے کم قرآن سننے والے تو بنے. ٹھیک ہے, باقی آپ جہاں نماز پڑھیں جیسے پڑھیں, لیکن تراویح وہاں پڑھیں جہاں آپ کو سنفیکشن ہے کہ جی 8 ہے تو پھر وہاں پورا قرآن سن لو. یہ تو اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک وگرنہ تراویح کی حیثیت سے دیکھا جائے تو تراویح 20 ہے, 8 جو ہے وہ نہیں ہے, یہ الگ ایک بحث ہے. لیکن قرآن سننا یہ ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے. قرآن نے پابند کیا ہے, قرآن پڑھا جائے, بھاگنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. قرآن پڑھا جائے تم بھاگو, قرآن پڑھا جائے تم جو ہے وہ 10 صفحے پیچھے نکل جاؤ, قرآن پڑھا جائے پہلی سب سے پچھلی 3 بھلا کر نکل جاؤ. یہ تصور قرآن نے تو دیا ہی نہیں ہے. قرآن پاک نے یہ تصور دیا ہے قرآن پڑھا جائے تو باتیں نہ کرنا, توجہ سے سننا, کہیں دھیان ادھر ادھر نہ ہو جائے, بڑے غور سے سننا. اور بندہ جو ہے غور سے سننے کے بجائے پیچھے بھاگتے جاتا ہے. پھر وتر جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے, یہ ثابت ہے حدیث سے مبارکہ. جہاں آج ہوتی ہے وہاں بھی وتر جماعت سے پڑھتے ہیں, چاہے 1 پڑھتے ہیں 3 پڑھتے ہیں, لیکن وتر جماعت سے ہوتی ہے. لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے, وہاں جاتا ہے پیچھے, یہاں اپنی عام دنوں میں یہ بحث کر رہا ہوتا ہے جی فجر کی نماز اگر کھڑی ہو جائے جماعت تو پیچھے سنتے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. وہ جی دھیان بندے کا جو ہے اگر نماز کی طرف نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی, یہ بندہ بحث کر رہا ہوتا ہے. لیکن عین رمضان کا موقع آتا ہے, رحمتوں والا مہینہ آتا ہے, برکتوں والا مہینہ آتا ہے, قرآن والا مہینہ آتا ہے. کس کو موقع ملا کہ تو اللہ کے گھر میں آ کر قرآن سن, یہ یہاں سے اٹھتے 3 صفحے بنا کے پیچھے چلا جائے گا. یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرات ہو رہی ہے, حکم یہ ہے فاستمعوا کہ غور سے سنو. ایک کہتا ہے میں سنتا بھی نہیں, میں اپنی پڑھوں گا پیچھے, جو ادھر بہتر پڑھ رہا ہوتا ہے. جماعت بھی چھوڑ دی, بغیر جماعت کے پڑھتا ہے, اسی مسجد میں پڑھتا ہے جہاں پر یہ عین نماز باقی نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے پیچھے سنتا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, قرآن پاک میں جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو پیچھے توجہ سے سننا چاہیے یا نہیں. یہ وہ بندہ بہتر پڑھ رہا ہوتا ہے, یہاں قرآن پاک اسپیکر میں پڑھا جا رہا ہے, اس کو آواز آ رہی ہے, وہ سنتا ہی نہیں ہے, وہ اپنے بہتر میں مشغول ہے. کیوں؟ اس کو بھاگنے کی بڑی جلدی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم رمضان سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں, قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. تم غور سے سنو گے تب تم پر رحمتیں برسیں گی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع بھی ذکر کیا تاکہ کہیں اس کو نماز کا مشابہ نہ لگتا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ,
नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करो। सूरह नूर है, फरमाया लालकुम तुम पर रहमतें बरसाई जाएंगी। अब एक बंदा जो है नमाज कायम करने का हुक्म है कि नमाज कायम करो तो तुम पर अल्लाह की रहमतें आएंगी। ये बंदा नमाज छोड़ के भाग जाता है, कहता है नहीं मैं उधर जा रहा हूँ। नमाज तरावी है, इसको नमाज तरावी कहते हैं। और ये नफल नमाज हो या सुन्नत नमाज हो या सुन्नत मौक़िदा हो, है ये नमाज है। मैं इसलिए तीनों एहतमाल जिक्र कर रहा हूँ कि किसी किस्म का अपने लिए सॉफ्ट कार्नर इधर करके वहां से तसल्ली का रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है ये नमाज है, हमारे नजदीक सुन्नत मौक़िदा में है, लेकिन इसको नमाज कहा जाता है। अब ये देखिए कि नमाज का हुक्म है कि नमाज पढ़ो तुम पर रहमतें बरसेगी, ये वहां से बात करते हैं। तो ये सारी तालीमात हमें लाकर खड़ा ये करती हैं कि हमने कुरान पाक सुनना है, हमने खाली टोटल पूरा नहीं करना, हमने कुरान सुनना है, कुरान की पैरवी करनी है। कुरान कहता है दीन में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अब दूसरे हिस्से की तरफ है जो आज के दर्स का दूसरा हिस्सा है। वरना कुरान पाक में रहमत, हुसूल रहमत की और भी बहुत सारे असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किए हैं, लेकिन इतना काफी है कि इंसान अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करे, कुरान पाक की इत्तिबा करे, नमाज पढ़ने वाला हो, ज़कात उस पे फर्ज है उसको अदा करे, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का मुस्तहिक होता है। कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है उसको सुने, वहां से भागे नहीं, ये अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक होता है। यहाँ तो है अशरा रहमत में रहमतें हासिल करने का जरिया, चूँकि रमज़ान एक वर्कशॉपी महीना होता है, इसमें इंसान तरबियत हासिल करता है और आइंदा 11 महीनों में उनके मुताबिक अमल करता है। तो लिहाजा इस वर्कशॉप में हमने ये सीख लिया कि हमने ये काम अपनी ज़िंदगी में लाजिम करने हैं, तब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के मुस्तहिक होंगे।